السلام علیکم جی۔ اسلام آباد کی پولیس نے کراچی سے گرفتار کیا، بلکہ کرانچی سے گرفتار کیا جناب جمال الدین قدوسی نہیں ہے، قدوسی ہے، جمال الدین قدوسی ہمارے وہ ہے نا وجاہت مسعود صاحب، تو وہ دفاعی تجزیہ نگار جو کہ شفیق صاحب کی سربراہی کے اندر بین ڈالنے کے لیے ہر ٹی وی چینل پہ بھرتی کی گئی تھیں، جن کو بابر افتخار صاحب نے کہا کہ ساڈا انہاں بیواواں نال کوئی تعلق نہیں ہے، جن نے بلانا ہے اپنی مرضی تے بلائے، اپنے رزق تے بلائے، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ بلانے والے بھی وہی ہیں پی ٹی آئی والے جو بھرتی ہوئے ہیں، اور جو ان کے جو پیش رو ہیں بابر افتخار صاحب کے، جنرل بابر افتخار صاحب کے جو پیش رو ہیں، ان کی سفارش اور پرچی کے اوپر کئی لاکھ اور کئی ملین روپے کی سیلریوں کے اوپر بھرتی ہوئے ہیں، تو وہ تو بلانا ان کو نہیں چھوڑتے، ان بدروؤں کو، ان بیواؤں کو۔ تو اس کے اوپر جو چڑھ کے جناب وجاہت مسعود صاحب نے ان کو نام دیا تھا، یہ نام نہاد دفاعی تجزیہ نگاروں کو، جو دفاع کے علاوہ ہر موضوع کے اوپر تجزیہ کرنا اپنا ڈیوائن رائٹ سمجھتے ہیں، اور ماشاءاللہ کسی بھی موضوع کے حوالے سے انہیں ککھ نہیں پتہ۔ تو وہ قدوسی صاحب کی بیوائیں ان کو کہتے تھے۔ تو قدوسی صاحب کی بیوائیں جو ہیں، انہوں نے، میرا مطلب ہے کہ وہ ایسے ہی وہ جمال الدین قدوسی صاحب کی بیواؤں کی طرف چلا جاتا ہے دھیان، تو وہ چلا گیا۔ تو قدوسی صاحب جو ہیں ان کو کراچی سے گرفتار کیا گیا۔ قدوسی صاحب نے چیلنج کیا تھا کہ آؤ مجھے گرفتار کرو اور میں ادھر ہوں، اگر اتنی جرت ہے، اتنا تپڑ ہے تو مجھے آ کے گرفتار کرو۔ تپڑ کا لفظ ہمارے سندھی کا لفظ ہے، اور وہ ہمیں جب اس کی وضاحت فرمائی امداد سمرو نے تو یہ بھی فحش الفاظ کے ضمن میں آتا ہے۔ اتنا دم ہے، ایسے کہتے ہیں، اتنا دم ہے تو ہمیں گرفتار کرو، تو پھر گرفتار کرنے پہنچ گئے۔ یار میں معذرت چاہتا ہوں ہنسنے کی، لیکن وہ گرفتار کرنے پہنچ گئے، اور گرفتار کر کے انہوں نے ان کو وہاں پہ رکھا، اور وہاں پہ رکھ کے انہوں نے، ان کا کہنا ہے کہ انہیں 36 گھنٹے رکھا گیا آنکھوں پہ پٹی باندھ کے، میرے خیال آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، شاید اس لیے نہیں پتہ چلا، 12 گھنٹے رکھا انہوں نے، کیونکہ عدالت کھلی، عدالت سے انہوں نے جو تھا وہ ٹرانزٹ ریمانڈ لیا، راہداری ریمانڈ جس کو کہتے ہیں، اور انہیں لے کے آئے اسلام آباد۔ درمیان میں انہوں نے بہت شور مچایا، مزاحمت کی، اور ہر کام کے اوپر مزاحمت کی، تو ظاہر ہے حالانکہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، مطلب کہ جو لا آفیسر، دیکھیے اتھارٹی، آرڈر تو اپنا اصول بتانے لگا، آرڈر تو ٹاپ سے آیا ہے، اور ریلیف بھی آپ کو وہیں سے ملنا ہے، تو یہ بیچارے جو اہلکار ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ تعاون کریں پورا، وہ والا تعاون نہیں ہے نا جناب ہے، دیکھو اگر آپ ان کے ساتھ تعاون کریں تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو لوکلی بہت سارا ریلیف دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں معذرت چاہتا ہوں، گزشتہ دنوں میں ان کی نقل اتار رہا تھا، جناب جمال الدین قدوسی المعروف جمیل فاروقی کی میں نقل اتار رہا تھا، تو اس کے اندر جو تھا وہ کچھ بیٹیوں نے توجہ دلائی کہ جناب یہ ہم بھی دیکھتے ہیں، تو میں اس کے لیے بہت ہی معذرت چاہتا ہوں، مجھے احساس کرنا چاہیے تھا، لیکن کیا کریں، وہ بد تہذیبی اور بدتمیزی کے اس اعلیٰ منصب کے اوپر فائز تھے، اور وہ حرکتیں کر رہے تھے۔ یہ میں نے اس کی ایک حرکت کی کاپی کی ہے، تو مجھے فوری طور پہ چیک کی کال آ گئی ہے کہ مائنڈ یور لینگویج، ٹھیک ہے، چیک یور لینگویج۔ تو وہ روزانہ بیٹھ کے یہ حرکتیں کرتا تھا یار، اور پھر پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اس کو لاکھوں کے ویوز دکھاتا تھا اس کے، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کس کماش کے اور کس غلاظت کے بھرے ہوئے کردار ہیں موصوف جو ہیں۔ تو ان کے وہ اکیلے نہیں ہیں، بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے مہاتما جو ہے اس کی شان کے اندر بلاسفہمی ہو رہی ہے، مہاتما سے مراد ہے عمران خان، تو وہ ان کا آپے سے باہر ہونا بنتا ہے۔ بہرحال انہوں نے کراچی ایئرپورٹ کے اوپر رو کے دکھایا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یار گولی لگی حضرت ابصار عالم صاحب کو، بھئی میرے تو وہ میرا مطلب مرشد ہیں، ٹھیک ہے، تو مرشد کو گولی بجی تو انہوں نے کوئی رولا نہیں ڈالا۔ ظاہر ہے اب واک کر رہے ہوں یا ہلکا ہلکا آپ برسک قسم کی جاگنگ کر رہے ہوں تو سانس تو پھولا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اپنا جو تھا وہ دکھایا۔ طے یہی تھا، سازش یہی تھی، وہ جو بندے پکڑے گئے ہیں، کرائے کے جو قاتل تھے وہ پکڑے گئے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ جناب طے ان کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ تو اپنا
کہ جناب یہ جب پہلے گولی ماری جائے گی اسد طور کو، بڑا پیارا چھوٹا سا بھائی ہے ہمارا، تو اس کو گولی ماری جائے گی، تو جب یہ وہاں پہ پہنچیں گے تو پھر ان کو مار دی جائے گی۔ لیکن چونکہ انہوں نے نکل کے واک کرنا شروع کر دی تھی تو پہلے ان کو کیا گیا، اور طے یہ تھا کہ جب وہاں پہ آئے گا اسد طور آئے گا تو اس کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ وہ پکڑے گئے ہیں وہ قاتل جو ہیں یا وہ کرائے کے جو ٹٹو ہیں، تو انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا شیخوپورہ پولیس کے پاس، اور ان کو بیرون ملک سے بیٹھا ہوا شخص جس نے وہاں پہ جو اللیگل سٹے کے اوپر ہے اور جس نے وہاں پہ اپنی شہریت کا کر رکھا ہے، وہ آپریٹ کر رہا تھا اٹلی سے اور میرا خیال ہے جرمنی سے، تو اس نے ان کو پیسے بھجوائے تھے اس کام کے لیے۔ یہ تو ایک جگہ پہ یہ تو ہو گیا۔ تو خیر چھوڑیں ایسے لوگوں کو نہ۔ ابصار عالم صاحب نے کوئی شور مچایا، گولی بج گئی تھی یار، جان جا سکتی تھی ان کی۔ اس کے بعد پورے بازو زخمی کیے گئے، توڑے گئے، توڑنے کی کوشش ہوتی رہی۔ وہ مارتے ٹرینڈ ہوتے ہیں نا، مارتے ایسے ہیں کہ بازو نہ ٹوٹے لیکن جو ہے وہ ضربیں شدید ہوں۔ وہ خود اٹھ کے گیا اپنی پٹی شٹی کروانے کے لیے اور کیس درج کروانے کے لیے، وہ بھی نہیں رویا، نہ اس نے کوئی کھپ ڈالی کہ میرے کپڑے اتروائے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنے حامد میر صاحب کے چھوٹے بھائی، وہ گوگلی ٹی وی والے، تو ان کو بھی گھر سے دفتر جاتے ہوئے راستے میں سے اٹھا لیا گیا، گاڑی ان کی بے یار و مددگار پڑی رہی، اور انہوں نے بھی کوئی اس طرح کی سوچ نہیں۔ انہوں نے تو کوئی، میرا خیال ہے ایک اپنے ٹی وی کے اوپر اپنی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی میڈیا سے بات نہیں کی، اس کے اوپر کوئی انہوں نے ٹویٹ نہیں لکھا۔ بڑے آدمی ہیں، میرا مطلب ہے کہ اس کے بعد عمران شفقت صاحب ساڑھے یارے گا، ان کے ساتھ بھی ہوا، انہوں نے بھی کوئی شور نہیں مچایا۔ خاکسار کا تو سب سے پہلے واقعہ ہے 2009 کا، وہ تو آپ کو پتہ، 2019 کا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ یہ سارے واقعات ہوئے، اور نہ ان میں سے یہ جو میں نے لوگ گنوائے ہیں، مطیع اللہ جان کو تو گدڑ کوٹ لگائی گئی، پوری طرح چولٹ ڈال کے 3-4 جگہوں پہ لے جا کے گھسیٹا گیا، پھینٹا گیا۔ اور مطیع اللہ جان جو ہیں وہ وحید مراد سے جب گلے مل رہے تھے تو میرا خیال تھا کہ یہ مطلب کہ شاید ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، نہیں آئے۔ یہ کون سی مخلوق ہے جو کہ گرفتار ہوتے ہی اس امر کی شاکی ہو جاتی ہے کہ ان کے کپڑے بھی اتروائے گئے ہیں اور ان پہ جنسی تشدد بھی کیا گیا ہے، اور وہ رونا بھی شروع کر دیتے ہیں اور ڈرامے شروع کر دیتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ فریولس لوگ ہیں، یہ جعلی لوگ ہیں، یہ گھٹیا لوگ ہیں، یہ ذلیل لوگ ہیں، یہ کرائے کے ٹٹو ہیں۔ اور قاتل کے اندر تو ہمت ہونی چاہیے نا، اس نے جان لینی ہوتی ہے۔ جیسے یہ کرائے کے ٹٹو ہیں، یہ کرائے کے کتے ہیں جو کہ لوگوں کے اوپر بھونکنے کے لیے فوراً فنڈنگ سے مسلط کیے گئے ہیں۔ یہ پاکستانی اداروں کے ناد دہندہ ہیں، یعنی کہ پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے یہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب پاکستان سے جاتے ہیں اور جا کے وہاں پہ سلپ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور واپس نہیں آتے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا یا کسی بھی ہائر ایجوکیشن کمیشن کے انڈر کام کرنے والی کسی بھی یونیورسٹی کا یہ ڈیکورم ہے، یہ آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ اگر آپ سرکار کے وظیفے پہ باہر جاتے ہیں تو آپ کو وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آنا ہے، اور واپس آ کے جس ادارے سے آپ روانہ ہوئے تھے اس ادارے کے اندر اتنے سال کے لیے کم از کم جتنے کی آپ ڈگری کر کے آئے ہیں۔ پوسٹ ڈاک جو ہوتا ہے وہ 1-1.5 سال کا ہوتا ہے، تو وہ 2-1 سال کے لیے آپ کو یا 2 یا 3 سال کے لیے اسی ادارے میں کام کرنا ہے، ادروائز آپ ڈیفالٹر سمجھے جائیں گے۔ موصوف امریکہ سے واپس ہی تشریف نہیں لائے اور اوتھے ہی نوکری کر لی، نال میں گرین کارڈ بھی لے لیا۔ گرین کارڈ ایک قسم کی پرماننٹ ریزیڈنس ہوتا ہے۔ آپ ایک عرصے کے بعد 7 یا 8 سال کے بعد، یا بعض لوگ کہتے ہیں 10 سال کے بعد، آپ اسے کسی بھی وقت ایک درخواست دیں گے اور اس کے اوپر کارروائی ہو کے آپ کو پاسپورٹ مل جائے گا۔ تو گرین کارڈ جو ہے وہ پہلا زینہ ہوتا ہے، 80% آف دا نیشنلٹی ہوتا ہے۔ موصوف جو ہے نہ صرف کہ خود نہیں آئے بلکہ ان کی ایک سٹوڈنٹ تھی، وہ بھی پی ایچ ڈی کرنے کے لیے کام سیٹ سے تشریف لے کے جاتی ہیں امریکہ میں۔ وہ جب امریکہ میں جاتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ شادی فرماتے ہیں، ویڈ لاک
میں چلے جاتے ہیں، اور وہ خاتون بھی جو ہیں ان کو بھی گئے ہوئے 12 سال ہو گئے ہیں، وہ بھی کامسیٹ یونیورسٹی کی یعنی کہ HEC کی ڈیفالٹر ہیں۔ تو یہ میاں بیوی دونوں 2 نمبر ہیں اور دونوں ڈیفالٹر ہیں HEC کے، اور وہ ہمیں بھاشن دے رہے اخلاقیات کے، اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم کس طرح غلام ہیں اور وہ جناب آزاد ہیں۔ خاتون جو ہیں اگر اصولی طور پہ دیکھا جائے تو ان کی تو نیشنلٹی ہو گئی ہونی چاہیے، اور وہ ان کی بیوی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور یہاں پہ جعلی مائیں کرائے پہ لے کے، جعلی بہنیں کرائے پہ لے کے 70 ہزار روپے میں PTI کے فنڈ سے جاری ہوا ہے 2.5 لاکھ روپیہ، ان کو ملا 70 ہزار روپیہ، ان سے پریس کانفرنسیں کروائی جا رہی ہیں، اور جب پریس کانفرنس ہو جاتی ہے اور میڈیا نشر کر دیتا ہے تو وہ پھر اس کے بعد وہ شور مچاتی پائی جا رہی ہیں کہ سانوں تو پیسے ہی پورے نہیں دیتے۔ تو یہ اس طرح کے ڈرامے جو ہیں یہ کرنے کے لیے اصحاب پاکستان کے اندر مسلط ہیں، اور نہ صرف کہ مسلط ہیں بلکہ بتایا یہ جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ بہت ہٹ جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ نسل ہے جمال الدین قدوسی، المعروف جمیل فاروقی صاحب جیسے لوگوں کی، کہ جنہیں سب سے پہلے خیال آتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا، تو یہ ہوا ہے یا ہونے کا خدشہ ہے۔ تو یار اتنے بڑی بڑھ کے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا مطلب ہے کہ کوئی لیول، کچھ لمٹ ہوتی ہے نا، تو اتنی ریڈ لائن کراس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے عمران خان ساڑی ریڈ لائن ہے، تو ریڈ لائن اسی چکی پھرنے کدی اسی اتنے رکھ دینے، کدی اسی اتنے رکھ دینے، ریڈ لائن چکی پھرنے اور جس نے ریڈ لائن کراس کی ہم ملک کے اندر تباہی پھیر دیں گے، اور ریڈ لائن ہم نے موڈے پہ اٹھائی ہوئی ہے، کدی ایتے رکھ دینے، کدی ہوتے رکھ دینے۔ بہرحال قدوسی صاحب جو ہیں ان کا 2 دن کا ریمانڈ دے دیا ہے اسلام آباد کے مجسٹریٹ نے، کیونکہ ان سے برآمد کرنا ہے، ایک ٹپیکل الزام ہوتا ہے پولیس کا، FIA کا، کسی اور CTD کا، کہ جناب ہم نے ابھی ان سے گیجٹ برآمد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ خاک سر وہ آدمی ہیں جن کا گیجٹ پہلے ہی انہوں نے قبضے میں لے لیا ہوتا ہے، چکیا بعد اچھی انہوں نے، ٹھیک تو، لیکن وہ ان گیجٹ برآمد کرنا ہوتا ہے، وہ گیجٹ نہیں ملتا دوبارہ۔ عمران شفقت جیسا خوش قسمت آدمی ہونا چاہیے جن کا گیجٹ جب ضبط ہوا ہے تو انہیں اس سے کوئی 10 گنا زیادہ مہنگا گیجٹ جو ہے وہ ان کے باس نے لے کے دے دیا ہے۔ اسی غریب آدمی ہیں، لہذا چائنا والے موبائل یا بچے کا موبائل لے کے اس کے اوپر ولاگ ریکارڈ کرتے ہیں۔ وہ چائنا والا موبائل ہے گا، وہ تو اچھا تصویر نہیں آتی، پروڈیوسر صاحب کہتے ہیں نہیں اس پہ کیا کریں، ایپل پہ کیا کریں۔ تو خیر یہ جی صورتحال ہے۔ جمیل فاروقی صاحب، یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا، لیکن اس مشکل وقت کے دوران جو رویے ہوتے ہیں وہ انسان کو یاد رہ جاتے ہیں۔ یا تو آپ اتنی کھپ نہ ڈالتے، اور اتنی کھپ ڈالی تھی اور اتنی زیادہ منہ کھول کے ہذیان بکا تھا، تو پھر اب صبر کرتے اور مردوں کی طرح، اس کا مطلب کہ انسانوں کی طرح، مرد بھی نہیں جی، اس کے اندر جینڈر ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، انسانوں کی طرح اس کو فیس کرتے، اعلیٰ ظرف انسانوں کی طرح، جو کہ آپ نے فیس نہیں کیا۔ اب 2 دن بعد آپ سے ملاقات ہوگی، ہماری یہ خواہش ہوگی کہ ان کے اوپر تشدد نہ ہو، اور فزیکل تشدد تو کیا، جسمانی ٹارچر بھی نہ ہو، اور ہماری یہ بھی ان سے گزارش ہوگی کہ وہ موبائل شبائل مانگتے ہیں ان کو دے دیں واپس، اور اس سے کر لیں۔ بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔